طور پر نکال لیا ہے. یہ بڑا گنجان آباد بارڈر ہے جس کے دونوں طرف بالکل ساتھ ساتھ آبادیاں. بیانات سامنے آئے, انہوں نے کہا جی ہم اس وقت شدید خوف میں ہیں کیونکہ حزب اللہ ان سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر ہے, 100 میٹر کے فاصلے پر ہے, یعنی وہ چند منٹوں میں آ کر ان کے گھروں میں گھس سکتی ہے. آخری الٹیمیٹم دیا گیا ہے غزہ کے ناردرن جو غزہ ہے, یہاں پر آخری الٹیمیٹم اسرائیل کی طرف سے دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے اس جگہ کو خالی کر جائیں. ابھی یو ایس فورس کے ایک اعلیٰ جو آفیسر ہیں وہ اسرائیل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے انونیبل وار ہے اور یہ ایک اینڈ لیس وار کی طرف آپ جا رہے ہیں. عالمی طاقتیں ہیں ان کی اب اس میں اگلے لیول پر انٹری ہوئی ہے. یو ایس نے مزید خطرناک ویپنز جو ہیں اب مڈل ایسٹ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے جواب میں چائنا کی انٹری ہوئی ہے. پہلی بار اس کانفلکٹ میں چائنا انٹر کر رہا ہے, اتنی پاور کے ساتھ, اتنی مائٹ اور اتنے کلیئر میسج کے ساتھ انٹر کر رہا ہے کہ شاید ہی اس نے اس سے پہلے کبھی کسی کانفلکٹ میں اس طرح سے انٹروین کیا ہو. تو 6 وار شپس روانہ کی ہیں مڈل ایسٹ, یہ عمان میں بھی یہ تعینات ہوں گے, پھر جو میڈیٹرین سی ہے یا اوپر جو مختلف ایریاز ہیں, یعنی پورے مڈل ایسٹ میں یہ ان کو تعینات کیا جائے گا. پیوٹن نے کہا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو کوپریٹ ود اسلامک ورلڈ. اس سے پہلے جب میڈیٹرین سی میں بیڑے بھیجے گئے تھے یو ایس کی جانب سے تو بلیک سی میں پیوٹن نے اپنے جہاز ڈپلوائے کیے تھے. کریمیا میں اس بیس کو استعمال کرتے ہیں اور بلیک سی میں وہ پیٹرول کرتے ہیں اور بلیک سی سے ان کے جو بلسٹک میزائل ہیں میڈیٹرین سی میں یا اسرائیل کو یہاں پر ہٹ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. اردوغان کی طرف سے بیان آیا, انہوں نے کہا ہے کہ انف از انف, میں 24 گھنٹے کا آخری الٹیمیٹم دے رہا ہوں اور اگر غزہ پر مظالم بند نہ کیے گئے تو پھر ترکی جو ہے وہ انٹروین کرے گا. ناظرین, جنگ اب اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں پہلی بار کئی ایئرپورٹس تباہ ہو گئے ہیں اور روس کے بعد چین کی انٹری نے اس جنگ کا پانسا پلٹ دیا ہے اور اب ایسے حالات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس میں فلسطین کی ایک آزاد ریاست کا قیام عمل میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ طیب اردوغان جو کہ نرم لہجہ اختیار کیے ہوئے تھے, اب انہوں نے بھی آخری الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے. اس وقت مڈل ایسٹ تیزی کے ساتھ خطرناک علاقائی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے, پچھلے 24 گھنٹوں میں کون سی بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اور لبنان بارڈر پر کس طرح ایک خطرناک جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے, یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناظرین, جنگ جو ہے وہ کوئی بٹن نہیں ہوتا کہ جس کو آپ پریس کریں اور جنگ شروع ہو جائے. جنگ ہمیشہ بڑی جنگ سے پہلے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو کہ بعد میں ایسکیلیشن کی طرف یعنی ایک بڑی پھیلاؤ کی طرف جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہیں اور کل رات جو جنگ ایک اگلے مرحلے میں داخل ہوئی ہے, ایسکیلیشن اگلے مرحلے میں داخل ہوئی ہے, وہ ہے لبنان بارڈر پر حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں. کل رات اگر میں آپ کو لبنان بارڈر کی صورتحال بتاؤں تو کل رات اسرائیل کی آرمی نے واپس اٹیک کیا. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حزب اللہ نے اٹیک کیا تھا اسرائیل کی فورسز پر, ان کے 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے اور 4 انجرڈ ہوئے تھے. تو کل رات جو اسرائیل کی فوج ہے انہوں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے واپس اسٹرائک کیا, جس کے نتیجے میں 6 حزب اللہ کے جو جنگجو ہیں وہ مارے گئے. اور یہ اتنی خطرناک صورتحال کل رات تھی کہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ 1 سال میں, یہ جو 1 سال گزرا ہے اس میں ایک ہی دن 6 جنگجو حزب اللہ کے ایک ہی وقت میں مارے گئے ہوں. تو اس حد تک ایسکیلیشن جو ہے وہ جا چکی تھی. کل رات کو ہی ایک ٹوٹل وار چھڑنے کا خدشہ تھا اور اس کے نتیجے میں ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی نیتن یاہو کی, ان کے ڈیفنس منسٹر کی اور ان کے آرمی چیف کی, جس میں ان کے سامنے یہ آئیڈیا رکھا گیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ایک ٹوٹل وار چھیڑ دیں حزب اللہ پر اور ان کا صفایا کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن نے فوری طور پر انٹروین کیا اور انہوں نے خبردار کیا کہ آپ حزب اللہ کے خلاف ٹوٹل وار میں نہ جائیں کیونکہ آپ کے لیے یہ بڑا شکست آپ کے لیے لے کر آ سکتی ہے, کیونکہ پھر آپ کے خلاف اتنے فرنٹ کھل جائیں گے کہ آپ ان تمام فرنٹ پر نہیں لڑ سکتے. اور اس وقت آپ ان سب کے سامنے جب یہ سارے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں تو وہ ایسی صورتحال میں آپ کمزور نظر آ رہے ہیں. تو ڈیفنس منسٹر اور چیف آف آرمی سٹاف کا اسرائیلی آفیشلز کے مطابق دونوں اس آئیڈیا کے سپورٹ میں تھے کہ ہمیں جنگ چھیڑ دینی چاہیے حزب اللہ پر, لیکن نیتن یاہو نے جو ان پر پریشر ہے امریکہ کا, اس کے بعد انہوں نے واپس ٹوٹل وار سے پیچھے ہٹے. لیکن انہوں نے کہا جی جو جھڑپیں ہو رہی ہیں ان کا جواب ہم دیں گے, اور اس کے نتیجے میں اسرائیل نے پہلی بار, یہ پچھلے 12 دنوں سے جو کانفلکٹ چھڑا ہے, پہلی بار بڑے لیول پر جا کر اٹیکس کیے ہیں. اور سیریا میں انہوں نے جا کر اٹیکس کیے ہیں, سیریا کا جو دمشق کا ایئرپورٹ ہے اور پھر جو حلب کا ایئرپورٹ ہے, ان دونوں کو وہاں پر سٹرائک کی گئی ہیں, ایئر سٹرائک. اور اس کے نتیجے میں جو سیرین یعنی شامی آفیشلز ہیں ان کے مطابق یہ دونوں ایئرپورٹ اب ناکارہ ہو چکے ہیں. ان کے رن وے پر حملہ کیا گیا اور دونوں کے رن وے جو ہیں وہ اڑا دیے گئے ہیں اور اب یہ دونوں ایئرپورٹ اس وقت ناکارہ ہیں. اور اس کے جواب میں آج صبح حزب اللہ نے واپس اٹیک کیا اور آل عباد میں جو ان کی بیس ہے وہاں پر اٹیک کیا گیا ہے. اور اب اسرائیل نے لبنان بارڈر
بارڈر سے فوری طور پر جو سیٹلمنٹس ہیں, جو شہری ان کے آباد ہیں لبنان بارڈر پر, ان کو فوری طور پر نکال لیا ہے. اب میں آپ کو اگر یہ تھوڑی سی فوٹیجز آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں لبنان بارڈر کی. یعنی یہ کوئی ایسا بارڈر نہیں ہے کہ جس کے اطراف میں جناب بڑی کوئی خالی جگہ پڑی ہو, جیسا کہ عمومی طور پر بارڈرز ہوتے ہیں کہ ساتھ آبادی نہیں رکھی جاتی تاکہ کوئی جنگ ہو تو ان شہریوں کو نقصان نہ ہو. یہ بڑا گنجان آباد یہ بارڈر ہے جس کے دونوں طرف بالکل ساتھ ساتھ آبادیاں. آپ یہ تصویر آپ دیکھ لیں کہ بالکل ایک دیوار ہے اور کہیں پر خاردار تار لگی ہے اور دونوں طرف ساتھ ساتھ آبادیاں ہیں. تو اس لیے انہوں نے فوری طور پر وہاں سے تمام جو اسرائیلی ہیں جو ساتھ ساتھ آباد ہیں ان کو نکال لیا ہے. اور وہاں کے جو ان کے شہری ان کے بیانات سامنے آئے, انہوں نے کہا جی ہم اس وقت شدید خوف میں ہیں کیونکہ حزب اللہ ان سے صرف 100 میٹر کے فاصلے پر ہے, 100 میٹر کے فاصلے پر ہے. یعنی وہ چند منٹوں میں آ کر ان کے گھروں میں گھس سکتی ہے. تو اس لیے جو جنگ اب اگلی سٹیج میں جا رہی ہے تو وہ وہاں سے اپنے تمام شہریوں کو بارڈر کے ساتھ ساتھ سے باہر واپس لے کر آ رہے ہیں, وہاں سے ایویکویشن کر رہے ہیں, بالکل وہ جگہ خالی کر رہے ہیں کیونکہ اب انہیں بھی پتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی لمحے اگلی سطح پر فل ایک ٹوٹل وار کی طرف جا سکتی ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹمنٹ رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سچویشن اس وقت کس حد تک خطرناک ہو چکی ہے. اب یہ ان کے اسرائیلی فورسز کے ایک ہائی آفیشل کی جانب سے یہ بیان دیکھیے, انہوں نے کہا جی حزب اللہ از پلئنگ اے ویری ڈینجرس گیم اینڈ could drag Lebanon into war from which they will gain nothing. The spokesperson of Israel Defense Forces وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ ایک ڈینجرس گیم کھیل رہی ہے جو کہ لبنان کو اس جنگ میں لے آئے گی اور اس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور نیچے وہ لکھ رہا ہے کہ جو بچی کچی لبنان کی خوشحالی ہے وہ بھی ہم تباہ کر دیں گے. پھر ایک اور ان کے افیشل کا بیان دیکھیے کہ اسرائیلی ڈیفنس officials have stated they are expecting a massive escalation of rocket attacks from Hezbollah in southern Lebanon over the next week and they are preparing for the deployment of additional forces to the north with Lebanon possibly soon becoming the primary war zone. وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے یہ جو چند دن ہے اس میں لبنان کا جو بارڈر ہے یہ پرائمری وار زون بن جائے گا. پھر ابھی جو اسرائیل کے اکانومی کے منسٹر ہیں ان کا بیان دیکھیے کہ وائپ ایران اینڈ حزب اللہ اف دے جوائن کانفلکٹ. وہ کہتے ہیں کہ اگر حزب اللہ اور ایران اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دو. تو اس حد تک جو ہے وہ صورتحال جا چکی ہے اور اسرائیلی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت ایک ٹوٹل وار میں جا سکتے ہیں, ایک بڑی علاقائی جنگ کسی بھی لمحے چھڑ سکتی. اور جب اسرائیل نے سیریا کے ایئرپورٹس پر اٹیک کیے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر اس وقت یہ تھی کہ جو ایران کے چیف آف سٹاف ہیں, ان کے کمانڈر ہیں ان کے فورسز کے, انہوں نے اس وقت سیریا میں لینڈ کیا تھا کیونکہ سورسز کے مطابق انہوں نے جو ان کی ملیشیا ہے سیریا میں ان کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت ان کو جنگ میں وہ جانے کا کہہ سکتے ہیں. تو جو ہی انہوں نے سیریا میں لینڈ کیا اس کی تھوڑی دیر بعد ہی اسرائیل نے جناب دمشق اور جو الیپو کا ایئرپورٹ ہے اس کو اڑا دیا. اور اگر ہم واپس غزہ کی صورتحال پر چلیں کہ اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے, تو آج جو ہے وہ غزہ پر فلائرز جو کہ آسمان سے جاری کی جاتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ایویکویٹ کر جائیں. تو آخری الٹیمیٹم دیا گیا ہے غزہ کے ناردرن جو غزہ ہے یہاں پر آخری الٹیمیٹم اسرائیل کی طرف سے دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے اس جگہ کو خالی کر جائیں. جو اس جگہ کو خالی نہیں کرے گا پھر ہم اس کی موت کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. جو اپنی جان جس کو پیاری ہے وہ ناردرن غزہ کو فوری طور پر خالی کرے. اور اس کے لیے انہوں نے آسمان سے فلائر بھی جاری کیے جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس غزہ کے آپریشن کے حوالے سے ان کا بیان یہ سامنے آیا ہے جو کہ اسرائیلی آفیشل کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپلیٹلی تیار ہیں گراؤنڈ آپریشن کے لیے, ہماری مشقیں مکمل طور پر مکمل ہو چکی ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں پولیٹیکل جو اجازت ہے, پولیٹیکل پرمیشن ہے, اس کا ہمیں انتظار ہے. اور جو ہی یہ پولیٹیکل پرمیشن آئے گی ہم فوری طور پر گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیں گے. اور انہوں نے جو اپنے وہاں پر فوجیوں سے جا کر بات کی ہے, جو وہاں وہ چیزیں سامنے آئی ہیں, اس میں انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ ہم نے ہر صورت غزہ کے اندر جانا ہے, ہم نے آپریشن کرنا ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو لبنان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ سیٹلمنٹس خالی ہو رہی ہیں. لبنان اپنے شہریوں کے حوالے سے تیاری کر رہا ہے. وہاں سے ایران نے اپنے شہری لبنان سے نکال لیے ہیں, اسرائیل پہلے ہی وہاں سے نکال چکا ہے. اور اگر ایئرپورٹ کی ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ ارائیول کے ایریا میں جائیں تو آپ کو کوئی شہری وہاں پر نظر نہیں آ رہا. یعنی کوئی بھی اس وقت لبنان میں ارائیو نہیں کر رہا. جبکہ آپ ڈپارچر میں جائیں تو وہاں پر رش لگا ہوا ہے, ہر کوئی لبنان سے دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہاں پر آ کوئی نہیں رہا کیونکہ اس وقت وہ ہائی جو انٹینسٹی ہے وار کی اس میں وہ ہے, وہ پرائمری وار زون بن سکتا ہے. اس لیے سب وہاں سے جا رہے ہیں. اور اگر میں آپ کو ایک لائنر میں یہ بتاؤں کہ اسرائیل حملہ کیوں نہیں کر پا رہا غزہ پر اور اس حملے سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت بری طرح پھنس چکا ہے. اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اس کو واضح شکست نظر آ رہی ہے. امریکہ اس کو بار بار بتا چکا ہے کہ اگر آپ جائیں گے
तो आप ईरान आप पर अटैक करेगा, दूसरे ममालिक आप पर अटैक करेंगे तो आप वहां पर शिकस्त खा जाएंगे। अभी यूएस फोर्स के एक आला जो ऑफिसर हैं उनका बयान आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि दिस इज अ एंडलेस वॉर एंड दिस इज अनविनेबल वॉर। वो इजराइल को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये आपके लिए अनविनेबल वॉर है और ये एक एंडलेस वॉर की तरफ आप जा रहे हैं। तो इजराइल अब यहां पर फंसा हुआ है कि अगर वो अंदर जाते हैं तो फिर उन पर बाकी बॉर्डर से हमले शुरू हो जाएंगे जहां पर वो कमजोर नजर आ रहे हैं और यहां पर उन्हें शिकस्त होगी। और वो हमले से पीछे क्यों नहीं हट रहे, बार बार ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं कि हम जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? उसकी वजह यह है कि जो उन पर अटैक हुआ है ये तारीख का सबसे बड़ा अटैक है, तो वो उसका बदला भी लेना चाहते हैं और अपने पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हम यहां पर ताकतवर हैं। वो मिडिल ईस्ट को बताना चाहते हैं कि असली ताकत हमारे पास है, तो वो बदला लेना भी जरूरी है। फिर 200 से ज्यादा हॉस्टेजेस उनके पास हैं, तो वो उनको भी वापस लाना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो इस वक्त इसराइल इंतहाई बुरी पोजीशन में फंस चुका है। इसके साथ साथ जो आलमी ताकतें हैं उनकी अब इसमें अगले लेवल पर एंट्री हुई है। यूएस ने मजीद खतरनाक वेपन्स जो हैं अब मिडिल ईस्ट भेजने का ऐलान कर दिया है। इसको कहते हैं जी टर्मिनल हाई एरिया डिफेंस सिस्टम। ये ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो आपके मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, मिसाइल को नाकाम बनाता है, जो ड्रोन अटैक्स होते हैं उसको नाकाम बताता है। आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि किस तरह से कॉन्टिन्यूसली जो यूएस के जो बेसिस हैं पूरे अरब में उन पर अटैक्स किए जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 2 बार मजीद अटैक्स किए गए हैं उनकी मुख्तलिफ एयर बेसिस पर, उनकी ऑयल रिफाइनरीज पर। तो इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये वाला जो डिफेंस सिस्टम है और इसके साथ मजीद खतरनाक हथियार जो हैं वो अब मिडिल ईस्ट रवाना कर दिए हैं। और इसके जवाब में चाइना की एंट्री हुई है। ये जो चाइना की एंट्री हुई है ये पहली बार इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना एंटर कर रहा है और इतनी पावर के साथ, इतनी माइट और इतने क्लियर मैसेज के साथ एंटर कर रहा है कि शायद ही उसने इससे पहले कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस तरह से इंटरवीन किया हो। उन्होंने एक तो 6 वॉरशिप्स रवाना किए हैं मिडिल ईस्ट, जो कि किसी एक एरिया में, यानी ये ओमान में भी ये तैनात होंगे, फिर जो मेडिटेरियन सी है या ऊपर जो मुख्तलिफ एरियाज हैं, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में ये इनको तैनात किया जाएगा। जो यूएस के वॉरशिप है उन्होंने तो इनिशियली जो मेडिटेरियन सी है इसराइल के साथ वहां पर डिप्लॉय किए हैं, लेकिन जो चाइना अब अपने वॉरशिप भेज रहा है वो पूरे मिडिल ईस्ट में उनको डिप्लॉय कर रहा है। और चाइना की जानिब से जो बयान सामने आया है वो जरा आप एक नजर देख लीजिए। चाइना कहता है कि इट विल नॉट बी अ म्यूट ऑब्जर्वर, he decided he cannot be more silence on global conflicts. If Israel go on in total war, इट विल इन्वॉल्व ग्रेट पावर्स। चाइना ये कह रहा है कि अब चाइना ये डिसाइड कर चुका है कि वो जो ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं अब उनमें वो मजीद खामोश नहीं रह सकता और वो एक म्यूट ऑब्जर्वर के तौर पर इस मामले को नहीं देखेगा। अगर इजराइल एक टोटल वॉर की तरफ जाता है, यानी ग्राउंड ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इंटरवीन करता है और उसके नतीजे में जब बड़ी जंग छिड़ेगी तो फिर चाइना खामोश नहीं बैठेगा और चाइना उसमें इंटरवीन करेगा। और ये सारे मामले में चाइना की पहली एंट्री है और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी यहां पर एक बड़ा शिफ्ट हमें नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पर अब खामोश नहीं रहेंगे, यानी यहां पर चाइना की पूरी फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ प्यूटन का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है। प्यूटन ने कहा है कि वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद इस्लामिक वर्ल्ड। इससे पहले जब मेडिटेरियन सी में जब बेड़े भेजे गए थे यूएस की जानिब से, तो ब्लैक सी में प्यूटन ने अपने जहाज जो कि हाई लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं, उन्होंने यहां पर डिप्लॉय किए थे। उसकी अगर मैं डिटेल आपके सामने रखूं तो मेडिटेरियन सी में यूएस के वॉरशिप्स के मुकाबले में ब्लैक सी में जो तैनात हैं इस वक्त और 24 आवर पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनके जेट्स, उनमें 4 MiG-31 फाइटर हैं, इसके अलावा Su-30 फाइटर और 10 Su-27 फाइटर जेट्स हैं जो कि यहाँ क्रीमिया में जो बेस है यहाँ पर वो इस बेस को इस्तेमाल करते हैं और ब्लैक सी में वो पेट्रोल करते हैं और ब्लैक सी से वो उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो मेडिटेरियन सी में या इसराइल को उनके जो रॉकेट्स हैं जो मिसाइल हैं वो इनको यहाँ पर हिट करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। तो प्यूटन पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। चाइना की अब दबंग एंट्री हो गई है और अर्दगान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो अर्दगान ने पहला सख्त मैसेज जारी किया है। इससे पहले वो यही कह रहे थे जंग बंदी हो जाए जी, तमाम फरीक जो हैं वो जरा तहम्मुल से काम ले। अब जो अर्दगान की तरफ से बयान आया है उन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ, मैं 24 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम दे रहा हूं और अगर गजा पर मजालिम बंद ना किए गए तो फिर तुर्की जो है वो इंटरवीन करेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो फलस्तीन के असली वारिस हैं, जो आखिरी वारिस हैं, वो तुर्क हैं।
کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے تحت آخری دفعہ یہ جو یروشلم ہے یا فلسطین ہے جن کے انڈر تھا وہ ترکی تھے سلطنت عثمانیہ کے تحت، تو یہ اب ان کی غیرت کا بھی سوال ہے کہ اگر وہ غزہ پر جو کہ ان کا علاقہ تھا، اگر وہاں کے جو مسلمان ہیں اگر ان پر وہ مظالم بند نہیں کروا سکتے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ان کی فورن پالیسی پر ایک کویشچن مارک ہے۔ اور اب آ جائیے ایران کی طرف۔ ایران کا ایک تو بڑی خبر ایران کے حوالے سے یہ ہے کہ کل جو رشیا کے فورن منسٹر ہیں وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ پر کل تہران پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر بہت بڑی بڑی چیزیں طے ہونے والی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ایران کے فورن منسٹر نے ایک انتہائی اہم بیان جاری کیا ہے، یہ ذرا آپ سن لیجئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اینی تھنگ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم if Gaza genocide not stopped and the region will go out of control۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، اور اگر غزہ کے مظالم بند نہ کیے گئے تو یہ پورا خطہ ایک ایسی جنگ میں جائے گا جو کہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوگی۔ تو یہ ساری بڑی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کس طرح ایسکلیشن جو ہے وہ اب نیکسٹ لیول پر جا چکی ہے، اور اس کے آگے جو یہ جھڑپیں بڑھتی جائیں گی، یہ ایسکلیشن بڑھتی جائے گی، ہم کسی بھی لمحے ایک بڑی جنگ میں جا سکتے ہیں۔ اور یہ سارے بیانات تمام فریقوں کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور آخر میں صرف ان معصوم فلسطینیوں کے بارے میں پھر دنیا کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ فلسطینی روز بروز ہار رہے ہیں، روز بروز زندگیاں دے رہے ہیں۔ کل ایک ٹرک 20 ٹرک جو ہیں وہ امداد کے داخل ہوئے تھے رفح بارڈر پر جو کہ مصر اور غزہ کے درمیان ہے، لیکن ان 20 ٹرکوں ایک تو یہ کافی نہیں ہے، اور اس میں نہ ہی فیول ان کو الاؤ کیا جا رہا ہے، نہ ہی آکسیجن الاؤ کی جا رہی ہے، میڈیسن نہیں ہے، تو 20 ٹرک